بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میرے ساتھ ایک دفعہ پھر موجود ہیں علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب۔ اس سے پہلے ان کی کتاب سنی کتب حدیث کے شیعہ رافضی پر ہم نے ایک ولاگ کیا تھا۔ آج ہم ان کی ایک اور کتاب ہے جو کہ اس سے پہلے چھپی ہے، اس کتاب کا عنوان ہے عصمت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور قرآن عظیم۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ انہوں نے اس کتاب کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب، آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب۔ قبلہ، آپ کی کتاب میری نظروں سے گزری اور میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں آپ سے کچھ آگاہی لی جائے کہ آپ نے اس کتاب کی ضرورت کو کیوں محسوس کیا، عصمت فاطمہ الزہرا اور قرآن عظیم کو آپ خود بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولی بھائی، گزارش یہ ہے کہ چند ماہ پہلے ایک شخص نے اٹھ کر حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالی علیہا کی حرمت کے خلاف حرزہ سرائی کی اور ان کو خطا کی گالی دی، جس پر پوری امت مشتعل ہوئی، خاص کر اہل سنت کے جو علماء تھے، مشائخ تھے، وہ منظر عام پر آئے اور انہوں نے کردار دیا اور اس شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا۔ پھر وہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا اور مختلف قسم کی زبان درازیاں وہ کرتا رہا اور اپنے اس جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے کئی ہیلے بہانے کرتا رہا۔ تو پھر میں نے ضرورت محسوس کی کہ اصل وجہ کیا ہے۔ تو پھر بحمد اللہ تعالیٰ میں نے حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کی حرمت کردار کو دیکھا اور ان کے معاملات کو دیکھا، تو پھر میرے دل میں یہ بات آئی کہ اب مجھ پر واجب ہے کہ میں ان کی عصمت کی حرمت کو بیان کروں۔ تو اس ٹائٹل پر پھر میں نے ان کی عصمت کو بیان کیا ہے۔ رہا یہ سلسلہ کہ میں اہل سنت ہونے کے ناطے سے عصمت پر کیوں قول کر رہا ہوں، یہ بات مجھ پر بڑا اہم سوال کیا جاتا ہے کہ اہل سنت جو ہے انبیاء میں عصمت مانتے ہیں، غیر انبیاء میں نہیں مانتے ہیں، اور یہ سراسر غلط ہے۔ میں نے اس کتاب کے اندر اس کے مندرجات میں دے دیا ہے کہ غیر انبیاء کو بھی معصوم مانا گیا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عصمت دراصل ایک خلقی وصف ہے جو اخلاق عالیہ سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جس ذات والا صفات نے اسوہ دینا ہوتا ہے، اس کا صاحب عصمت ہونا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو عصمت مآب کیوں کہا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کائنات کے لوگوں کو انہوں نے حرمت کردار دینی ہوتی ہے، پاکیزہ اخلاق دینے ہوتے ہیں، جس سے انسانی معاشرت جو ہے وہ مستحکم رہے، مضبوط رہے، مربوط رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو یہ توفیق بخشی ہوئی ہے کہ وہ قدرت گناہ کے باوجود بھی گناہ نہیں کرتے۔ ان کے اندر وہ قواعد فطرت سارے موجود ہیں جو عام انسان کے اندر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نور کے غلبے نے ان کے قلب و روح کو ایسا سرشار کیا ہوا ہے کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں جس وقت دلائل کا ترازو توازن کیا جاتا ہے کہ عصمت پر دلائل کیا ہیں، تو ہمارے دلائل میں یہ باتیں بطور دلیل پیش کی جاتی ہیں، وہ آیات قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ تو ہمارے علماء سے استدلال کرتے ہیں کہ جو واجب الاتباع ہو، جس کی اتباع ضروری ہے، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے اسوہ میں ڈھل کر لوگ اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں۔ اب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فرمایا کہ میرے بعد بے دو حقیقتیں ہیں، وہی واجب الاتباع ہیں، قرآن ہے اور اہل بیت ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد فرمایا، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے بھی اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی قرآن اور اہل بیت پر اعتماد فرمایا اور ان دونوں حقیقتوں کو مطبوع قرار دیا۔ قاعدہ یہ تھا کہ جو مطبوع ہو وہ معصوم ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت کا قاعدہ ہے، اہل سنت کے دلائل ہیں، تشیع کی طرف تو میں گیا ہی نہیں ہوں۔ تو اس واسطے میں نے عصمت پر یہ قلم اٹھایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جو تحقیق کی ہے، اس میں عصمت ایک خلقی وصف ہے۔ ہمارے علماء اصول نے اس کو 3 اعتبارات میں تقسیم کیا ہے۔ ہماری یہ کتاب ہے بڑی معروف اصول فقہ کی، وہ شرح ہے فواتح الرحموت، انہوں نے عصمت کو 3 اعتبارات میں تقسیم کیا ہے: صغائر سے بچنا، کبائر سے بچنا، ٹھیک ہے، برے خیالات سے بچنا وغیرہ، اور ایک عصمت یہ ہے کہ کسی مسئلہ کے سمجھنے کے اندر اگر کوئی فروغ گزاشت ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو وہ چونکہ خلقی اعتبار سے اخلاق سے تعلق نہیں رکھتا، وہ علم سے تعلق رکھتا ہے، اور علم کی صورت میں کہیں کہیں اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو پھر انبیاء علیہ السلام کو تو اس سے بھی عصمت حاصل ہے۔ رہا یہ کہ غیر انبیاء کو، خاص کر زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ کو اس معنی میں عصمت، یہ چونکہ مختلف ہے، یہ مختلف فی ہے، یعنی تشیع اور تسنن کے درمیان۔
اب یہ جو صاحب ہیں فوات الرحمود کے مصنف جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلی دو عصمتیں یعنی صغائر اور کبائر اور برے خیالات سے بچنا جو ہے، یہ پہلی دو عصمتیں اہل بیت علیہ السلام میں واجب اپنا یقین کرنا واجب ہے، اور جو ان کی اس عصمت کا قائل نہیں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ اہل سنت ہیں۔ اچھا، وہ تیسری عصمت رہی تو اس پر یہ ہے کہ خال ایسا بھی ہوا کہ انبیاء علیہ السلام جب اپنے اجتہاد سے کوئی کام فرماتے، کوئی عمل فرماتے، تو اس اجتہاد میں اگر حکمت الہی متفق ہوتی تو اس کی تائید میں دلیل آ جاتی، یا خاموشی اختیار کر لی جاتی کہ وہ شریعت بن جائے، اور اگر حکمت الہی اس سے متفق نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس پر تنبیہ نازل فرما دیتے وحی کے ذریعے سے۔ تو اس واسطے علماء نے اس کو رسماً یہ کہا ہے کہ یہ اجتہادی خطا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام سے بھی کسی مسئلہ میں اجتہادی صورت بن جائے تو وہ بھی ان کے اخلاق عالیہ کے منافی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ پر ہنگام زندگی ہوتی ہے ان کی، اور ہر وقت ہنگامی حالات کا وہ شکار ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام، ہر وقت لڑائی فساد کے ساتھ ان کا معاملہ ہوتا ہے، جو کفار مکہ یا دوسرے کفار کرتے رہے اپنی زمانے کے اندر، فساد کرتے رہے انبیاء علیہ السلام سے، ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا، مصروفیات ہوتی ہیں نا جی، تو ہر وقت ہر ایک لمحے کے لیے ہر اعتبار سے وحی کا نازل ہونا، ٹھیک ہے نا جی، تو اس طرح کے معاملات درپیش آتے رہے، تو انبیاء علیہ السلام کو یہ اجازت ہے، ہاں جو حکمت الہی کے مطابق ان کا عمل نہ ہو تو پھر اس پر تنبیہ آ جاتی ہے۔ اب وحی ختم ہو گئی جی، انبیاء کے بعد، ختم نبوت کے بعد تو وحی ختم ہو گئی۔ جی بالکل۔ اب اگر کوئی علمی کہیں کوئی فروغ گزاشت ہوتی ہے اہل بیت سے تو ان کا جو اخلاق عالیہ کا تقدس ہے وہ متاثر نہیں ہوتا ہے، اور بی بی صاحبہ تو ویسے ہی خلق عظیم کا وہ آئینہ ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ صلوات اللہ تعالیٰ علیہ اس بات کی گواہی دی کہ میں نے ما رأیت احدا اشبہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیہ سے اشبہ ترین، مشابہ ترین میں نے کائنات میں سوائے ذات زہرا کے اور کسی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت زہرا پاک کی گواہی، عصمت کی گواہی تو حضرت ام المومنین بھی دے رہی ہیں۔ تو عصمت ایک خلق ہے، کیونکہ ہماری جب ڈیفائن کرتے ہیں عصمت کو، وہ کہتے ہیں کہ اجتناب المعاصی ما التمکن فیہا، معصیت سے بچنا، گناہ سے بچنا گناہ کی قدرت کے باوجود، یہ ہے ڈیفینیشن عصمت کی۔ تو جن کو قدرت نے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کا لباس پہنایا ہو، اور قدرت الہی کا جو نور ہے حکمت کا، جن نفوس قدسیہ کا پہرہ دے رہا ہو، وہاں تو خیال بھی نہیں جاتا۔ میں نے حضرت مریم کی عصمت کے بارے میں کہا، وہاں ایک استاد تفسیر میں نے حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ من الاقدار والوساوس، حرم مریم وہ مضبوط اور مربوط حرم تھا کہ جس میں کوئی وسوسہ گناہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ تو یار بنت عمران کی یہ شان ہے، میں تو بنت محمد کی بات کر رہا ہوں یار، سمجھ آ گئی نا؟ تو بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم سے بھی کوئی وسوسہ گناہ جو ہے وہ گزر ہی نہیں سکتا، اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ وہ بضع رسول ہیں۔ تو جس طرح وجود رسالت کے باقی قواعد فطرت میں طہارت ضروری ہے، اس طرح بضع کے اندر بھی طہارت ضروری ہے۔ تو یہ کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اگر انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطاؤں کا ہمارے ہاں ایک تصور قائم کیا جاتا ہے، تو ان اجتہادی معاملات میں اگر ہم خاموش رہتے ہیں کہ جناب والا عصمت ان کی برقرار ہے، ان کے اخلاق عالیہ جو ہیں مضبوط ہیں، تو پھر حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا تو صاحب خلق عظیم کا آئینہ ہے، ان کے بارے میں یہ کیسا کہا جا سکتا ہے؟ تو میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جس عصمت کا واویلا مولانا صاحبان کر رہے ہیں، وہ عصمت اپنے پورے بھرم کے باوجود بھی حرم زہرا کا طواف کرتی ہے۔ حرم زہرا کو چھوٹا حرم ہے یار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد ہے، اور جب آپ اعلان فرما رہے تھے اس وقت وحی کا نزول بھی ہو رہا تھا۔ اگر اس بارے میں کوئی اجتہادی خطا کا تصور ہوتا تو رسول کو روک دی جاتا، تنبیہ کر دی جاتی کہ نہیں بھائی عصمت جو ہے یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے، آگے عصمت نہیں جاتی۔ تو ایسی کوئی بات نہیں، جس عصمت کا مولوی صاحبان واویلا کر رہے ہیں یہ عصمت ہے ہی نہیں، یہ عصمت اور ہے، وہ اخلاق عالیہ کی انتہا کا نام عصمت ہے، اور وہ حضرات اہل بیت علیہ السلام کو ابتداء حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے۔ پھر تطہیرن کی جو تصدیق ہے، جو تاکید ہے، یہ کائنات میں کسی اور کے دامن میں نہیں ہے،
یہ ٹائٹل کس کا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ تو بھئی اس اعتبار سے ہم کیسے کہیں کہ جناب والا یہ عصمت مآب نہیں ہے؟ حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہ عصمتوں کی وہ انتہا ہے۔ اگر عالم نسوانیت میں ان نفوس قدسیہ کا وجود نہ ہو تو طہارت نسوانیت کا سبق لوگ کہاں سے لیں گے؟ قبلہ ایک اور سوال، جی تو جیسا آپ نے ذکر کیا کہ انبیاء ہونا ضروری نہیں ہے عصمت، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم بنت عمران کا بھی تذکرہ ہے، تو وہ لوگ جو انگلی اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ عصمت کے لیے شرط ہے نبوت بھی، تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ لوگوں کو میں نے کہا ہوا جو کچھ کہنا ہے اپنی کتاب میں، نبوت میں نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ ادنا خلق ہے نبوت کا عصمت، ساری عصمت نبوت جو ہے وہ یہ نہیں ہے، ادنا خلق ہے۔ اور دراصل یہ کیوں آیا؟ مستشرقین نے ایک طبقہ تھا اس عیسائی یہودی علماء کا جو ٹارگٹ کرتا تھا ان حرمتوں کو، اور وہ چاہتے تھے کہ چونکہ اخلاق عالیہ کی تعلیم سے دین کا فروغ ہوتا ہے، لہذا جو اخلاق عالیہ کے منابع ہیں، منبع ہے، مصدر علم، مصدر خلق عظیم ہے، ان کی ذات کو ٹارگٹ کرو۔ کبھی ان کی تعدد ازواج پر لے آئے، کتنی بیویاں کیوں کی، کبھی کچھ۔ تو پھر علماء کرام علیہم الرضوان نے اس بات پر قلم اٹھایا کہ نہیں، ان کا ہر قدم جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی بات آئی ہے تو پھر ہمارے علماء نے اس بات پر بڑا زور دے کے سمجھایا ہے لوگوں کو کہ حکمت نبوت یہ تھی کہ اسلام کے فروغ کے لیے، اور پھر وہ خواتین مقدسہ جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہارا بنے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس بات کی جو نشاندہی ہے وہ کئی سال پہلے کر دی تھی، جس وقت کفار مکہ نے کہا نا کہ بارش نہیں آ رہی، بت بھی نہیں لا سکتے، تو جناب نے فرمایا ہوئے بت بھی کبھی بارش لاتے ہیں، آؤ میں اللہ سے آپ کو بارش لے دیتا ہوں اور محمد کے وسیلے سے لے کر دیتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے ہیں ابھی، ان کو لا کر کعبۃ اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا، کہا اپنا رخ انور اوپر اٹھاؤ نا، تو حضور نے رخ انور اٹھایا تو بادل نے سینہ کھول دیا، وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَارُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ اب یہ نشاندہی کون کر رہا ہے؟ ابو طالب علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تیرے چہرے کی لطافت کی حرمت نے آسمان میں بھی وجد پیدا کر دیا ہے، وہ بھی سینہ کھول کر بارش برسا رہا ہے۔ اور ثمار الیتامہ، آپ وہ ہیں، حالانکہ بچپن کمال بصیرت حضرت ابو طالب علیہ السلام کے، وہ کہتے ہیں کہ آپ ثمار الیتامہ، یتیموں کے آپ سہارا ہیں، اور بیواؤں کے آپ آسرا ہیں، بیواؤں کے عصمت للارامل، بیواؤں کے آپ آسرا ہیں۔ ایک ہی بی بی صاحبہ ہے جو کنواری تھی، جو حضور کے حرم میں آئی، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ، باقی تمام ازواج مطہرات کچھ بیوائیں تھیں اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو حضرت ابو طالب علیہ السلام نے عصمت للارامل کا ٹائٹل حضور کو اس وقت دے دیا تھا، اور اس ٹائٹل پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو گویا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، ایک فطری عظمت ہے اور قدرت کی طرف اجازت ہے۔ تو یہ ان مستشرقین کے جواب میں یہ علماء اکٹھے ہوئے اور انہوں نے عصمت کے حوالے سے جستجو کی اور عصمت کو، اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے نا اہل سنت کے ٹائٹل پر بھی، اہل سنت جو ہے انبیاء میں عصمت مانتے ہیں اور غیر انبیاء میں نہیں مانتے، ایسا نہیں ہے۔ یہ لوگ تحقیق سے آ رہی ہیں، یہ صرف مذہبی جوڑ توڑ جانتے ہیں اور فتویٰ بازی، دین نہیں جانتے۔ اسی کتاب میں میں نے وہ حوالہ دیا ہے، میں نے کہا کہ علماء کہتے ہیں، ہمارے علماء جنہوں نے عصمت کو ڈیفائن کیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عصمت جو ہے انبیاء کے لیے واجب ہے اور غیر انبیاء کے لیے جائز ہے۔ میں تو یہاں تک آ گیا ہوں کہ یہ جائز ہے، تو اس کے جواز کا بھی فیصلہ ہمارے علماء نے دیا ہوا ہے، اور ہمارے اہل سنت کے اصولی علماء ہیں، سمجھ آ گئی؟ تو میری جان یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب والا یہ چیزیں میں نے پوری تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کر دیا، عصمت کہتے کسے ہیں، اسے عصمت کہتے کسے ہیں؟ تو بھائی یہ جو شریکہ ہے نا، لڑائی ہے شیعہ سنی کی آپس میں، یہ سوتنوں کی لڑائی ہے اور جاہلوں کی لڑائی ہے۔ علم اور تحقیق سے تعلق رکھتا ہے، خواہ وہ شیعہ عالم ہو اور خواہ وہ سنی ہو، وہ ان باتوں میں نہیں الجھتا، ٹھیک ہے؟ یہ جو اپنی ٹریڈ کمپنیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، شیعہ اپنی بنا کے بیٹھا ہے، سنی اپنی بنا کے بیٹھا ہے، وہ اپنی بین بجا رہا ہے، وہ اپنی بین بجا رہا ہے، اور مخلوق خدا امت مصطفیٰ کو پریشان کر رہے ہیں۔
دراصل ان کا یہ نظریہ ضرورت ہوتا ہے کہ ہم کسی پر چڑھائی جب تک نہیں کریں گے تو ہمارے طبقہ کے لوگ جو ہیں ہمیں پیسہ متاثر بھی نہیں ہوں گے اور پیسے بھی نہیں دیں گے. یہ دکاندار لوگ ہیں جو واویلا کرتے ہیں. تو عصمت کی جوازی صورت اہل سنت کے ہاں بھی مسلم ہے، اور وہ میں نے حوالہ دیا ہے، ہمارے اصول کی کتاب ہے، اصول فقہ کی کتاب ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اہل بیت میں یہ عصمت نہیں مانتا، جس کا خلق سے کے ساتھ تعلق ہے. تو میں نے بھی خلقی عصمت کو بیان کیا اس میں. تو یہ میری جان کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر ہم جناب والا کو شور شرابہ کریں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مسلم حقیقت ہے. حضرت زہرا پاک صلوات اللہ تعالیٰ علیہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کا مظہر ہیں اور اللہ کی حجت ہے، اللہ کی حجت ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم عصمت بھی میں نے کہتا کہ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ عصمت ان کے لیے وجہ عظمت نہیں، عصمت کی وہ شان ہے عالم نسمانیت میں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. ناظرین، آپ نے ولاگ دیکھا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.